ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں امریکہ اور ایران ایک تباہ کن جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں، اور پھر آئین آخری لمحوں میں سب کچھ رک جاتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ ہے اسلام آباد ایکارڈ کی وہ اصل اور تقریباً بھولی بسری داستان، ایک ایسا خفیہ 11 مہینے کا منصوبہ جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آخر کیسے دنیا کو تباہی کے کنارے سے واپس کھینچا گیا۔ یہ سب کچھ شروع ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ان چند الفاظ سے: آج رات ایک پوری تہذیب مر جائے گی۔ ذرا ان الفاظ کا وزن محسوس کیجئے۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ 40 دن کے تناؤ کے دوران اس بات کا ایک خوفناک اعلان تھا کہ دنیا تباہی کے کتنے قریب آ چکی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس خطرناک موڑ تک پہنچے کیسے؟ چلیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے فوجی کشیدگی ایک ایسے طوفان میں بدل گئی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، 40 دن کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ پہلے دن میزائل چلے، پورے خطے پر خوف طاری ہو گیا۔ 15ویں دن تک دنیا کی معیشت کی شہرگ آبنائے ہرمز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ پھر آیا 35واں دن، امریکہ کا صبر جواب دے گیا اور ایک آخری واضح الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ اور پھر 40واں دن، رات کے ٹھیک 8 بجے پوری دنیا نے اپنی سانسیں روک لیں۔ آخری مہلت آن پہنچی تھی۔ لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ایسا لمحہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ جنگ جو بالکل یقینی لگ رہی تھی، یوں لگا جیسے ہوا میں ہی تحلیل ہو گئی۔ یہ اتنا غیر متوقع تھا کہ ہر کوئی بس یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ حملہ منسوخ ہوا، اور وہ بھی آخری مہلت سے صرف 90 منٹ پہلے۔ یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ ان آخری فیصلہ کن لمحات میں آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا؟ اور اس کے بعد جو ہوا اس نے سب کو اور بھی الجھا دیا۔ دونوں طرف سے فتح کے دعوے۔ امریکہ کہہ رہا تھا یہ ایک مکمل اور جامع فتح ہے، دوسری طرف ایران جشن منا رہا تھا کہ یہ ایک اسٹریٹجک جیت ہے۔ لیکن سوچئے، جب دونوں ہی خود کو فاتح کہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اصل کہانی کچھ اور ہی ہے جو پردے کے پیچھے چل رہی تھی۔ تو اب وقت ہے اس راز سے پردہ اٹھانے کا۔ اس بحران کو حل کرنے والا غیر متوقع کردار کون تھا؟ ساری دنیا کی نظریں ایک ایسی فون کال پر مرکوز ہو گئیں جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ فیصلہ کن کال نہ تو واشنگٹن سے آئی تھی، نہ ماسکو سے، اور نہ ہی بیجنگ سے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں تو بس دور کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں، بیانات جاری کر رہی تھیں۔ لیکن کھیل کو بدلنے والا کھلاڑی ایک بالکل ہی غیر متوقع جگہ سے سامنے آیا۔ صبح کے 4:23۔ یہ وہ عین وقت تھا جب جنگ کو روکنے والی کال کی گئی، اور یہ کال آئی تھی اسلام آباد سے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے سفارتکاری کے ایک ایسے باب کا آغاز کیا جس نے ایک عالمی تباہی کو ٹال دیا۔ لیکن یہ کوئی آخری لمحے کا معجزہ نہیں تھا۔ یہ کال تو ایک بہت ہی پیچیدہ منصوبے کا نتیجہ تھی جسے 11 مہینوں سے انتہائی خفیہ طریقے سے تیار کیا جا رہا تھا۔ آئیے اس ناقابل یقین سفارتی مشینری کے پرزوں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس پورے منصوبے کے دل میں تھا اسلام آباد فریم ورک۔ یہ کوئی رسمی معاہدہ یا پروٹوکول نہیں تھا، بلکہ ایک خفیہ ڈھانچہ تھا، اور یہ اختیار پر نہیں بلکہ ایک بہت ہی نایاب اور طاقتور چیز پر بنا تھا: ذاتی اعتماد اور اہم ترین فیصلہ سازوں تک بیک چینل رسائی۔ یہی وہ اعتماد تھا جس نے پاکستان کو ثالثی کا یہ منفرد موقع دیا۔ اور اس منصوبے کا کینوس دیکھیے کتنا بڑا تھا۔ پاکستان نے ایک ہی وقت میں 6 بڑی طاقتوں کے فیصلہ سازوں تک رسائی بنائی ہوئی تھی: امریکہ، ایران، سعودی عرب، اسرائیل، چین اور روس۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ سفارتی جال تھا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مذاکرات کی بنیاد تھی ایران کی 10 نقاطی تجویز۔ اس میں اہم مطالبات کیا تھے؟ مستقبل میں حملوں سے تحفظ کی گارنٹی، تمام امریکی پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں بند کرنا اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا۔ لیکن اس بار ایک بہت ہی بڑی شرط کے ساتھ: ہر ٹینکر پر $10 لاکھ کی نئی فیس۔ تو فوری بحران تو ٹل گیا، لیکن کیا یہ واقعی امن تھا یا پھر طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے فوری نتائج کیا نکلے اور کون سے بڑے سوالات آج بھی باقی ہیں۔ جنگ بندی کا اثر عالمی معیشت پر فوراً اور بہت واضح طور پر نظر آیا۔ خام تیل کی قیمت جو $110 فی بیرل تک جا پہنچی تھی، خبر آتے ہی $93 پر آ گئی۔ یہ عالمی منڈیوں کے سکون کے سانس لینے کی آواز تھی۔ ایک بہت بڑا معاشی بحران ٹل گیا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ خطرہ ٹلنے کے باوجود اس تنازع کی جو بنیادی وجوہات تھیں وہ آج بھی وہیں کی وہیں ہیں۔
ایران پر امریکی پابندیاں، اس کے جوہری عزائم، خطے میں اثر و رسوخ کی جنگ اور پراکسی ملیشیاؤں کا کردار، ان میں سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو آخر میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے، 90 منٹ کی ایک کوشش نے ایک بڑی تباہی کو ٹال دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک؟ یہ سوال اس امن کی نازک حقیقت کو واضح کرتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا دنیا مستقبل میں ایسے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے واقعی تیار ہے؟